الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہمارا آج کا موضوع نکاح کی شرائط، نکاح کے مسائل میں دوسری قسط ہے
وہ کون سی خطائیں اور غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، اگر ان میں سے کوئی بات پائی جائے تو سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے نکاح پڑھانا ہمارے زمانے میں اس کو ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ہر شخص ہی بس جس کی رسائی ہے یونین کونسل تک، وہ اپنے نام پہ رجسٹر ایشو کروا لیتا ہے، نکاح پڑھانا شروع۔ حالانکہ یہ نہایت ہی اہم ترین اسلام کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، جس میں تھوڑی سی بھی خطا پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی معاف کرے حرام میں منہ مارنے کا سبب بنتی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو جس کو گھر والوں نے بچی دے دی بارات کے ساتھ، وہ تو سمجھا یہی ہے نا کہ نکاح ہو گیا، لیکن نکاح پڑھانے والے کی کم علمی اور لا علمی کی وجہ سے کئی ایسے نکاح ہوئے ہیں جو پھر ہم تک ان کے سوال آئے ہیں کہ یوں نکاح ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو تھوڑی بہت شعور، جن کو تھوڑا بہت شعور کوئی شریعت کے معاملات میں جو شاید قدم رکھتے ہیں، یوں کہہ لیں، وگرنہ عام لوگ تو اس طرف ہاں جی انہوں نے جو آخر بارات چل گیا، یہ نکاح ہو ہی گیا ہوگا تو بھیجی ہوگی نا، اس طرف آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پہلی بات جو نکاح پڑھاتے ہیں ان سے دستبستہ یہ التجا ہے، آپ عالم نہ صحیح، چلو کسی صحیح مستند عالم اور مفتی کے پاس جاؤ، نکاح پڑھانے سے ہم آپ کو نہیں روکتے، کیوں پھر آپ کہیں گے کہ شاید یہ ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ شریعت کا مسئلہ اس میں کسی سے ذاتی دشمنی کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ آپ کسی ماہر مستند عالم اور مفتی کے پاس جا کے کم از کم نکاح پڑھانے کا طریقہ ہی فقط سیکھ لو، جس طرح وہ آپ کو طریقہ دے اس کو لکھ لو، اس کو یاد کر لو، اس کے مطابق نکاح پڑھا دو، بالکل ٹھیک ہے، بالکل کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میں اپنے شعبے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہی شعبے کے اندر کوئی 98% لوگ لا علم ہیں ہمارے شعبے میں، اور پھر وہ کوئی شرعی مسئلہ کسی سے سمجھنا یا سیکھنا اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ اب میں اس سے کیوں سیکھنے جاؤں، میں اس سے کیوں پڑھنے جاؤں، تو کسی اور سے پڑھ لیں، آپ کسی نہ کسی سے تو پڑھنا پڑے گا نا آپ کو۔ آپ کی غلطی کی وجہ سے اگر نکاح نہ ہوا، گھر والوں نے آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے بچی بارات کے ساتھ جانے دی، تو جہاں وہ گناہ گار ہیں، معذرت کے ساتھ عرض ہے بچیں گے آپ بھی نہیں، بلکہ پہلے مجرم آپ ٹھہرے ہیں کہ آپ کی وجہ سے انہوں نے بارات آگے بھیجی ہے، یہ نکاح ہو گیا ہے، نکاح آپ اس میں برابر کے، وہ جو زنا ہوتا رہے گا ساری زندگی، وہ نکاح خان جس کو شرعن نکاح پڑھانا آتا ہی نہیں تھا، وہ اس میں برابر کا شریک رہے گا، وہ اس میں برابر کا شریک رہے گا۔ یہ صرف نکاح کے شعبے کا رونا نہیں رو رہے ہم، اسلامی سلطنت ہونے کے باوجود پاکستان کو اسلامی سلطنت ہی مانا جاتا ہے، یہاں تقریباً اکثر شعبوں میں اپنی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، کسی اور طرف نہیں، دین سے متعلقہ جو بیٹھے ہیں وہ اس کے اہل نہیں ہیں، جس منصب پہ وہ بیٹھے ہیں وہ اس منصب کے شرعن، جب ایک بندہ اہل نہیں ہوگا تو نقصان ہی کرے گا نا۔ کئی بار یہ مثال آپ کو سمجھائی، دنیاوی کارخانے ہیں، ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، چند ہزار چند لاکھ کی ایک مشین ہے، وہاں پہ جو آپ مجھے جا کے کھڑا کر دیں، جس کو چلانا مجھے نہ آتا ہو، مجھے چلانا، اور آپ کہیں آپ نے چلانی ہے، یہ آپ کے سپرد ہے، آپ اس کو دیکھیں گے، آپ ہی اس کو چلائیں گے، تو میں نقصان کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ وہاں تو دنیاوی نقصان ہے، اور ایک چھوٹی سی مشینری
جو دنیا میں کسی نے بنائی ہے، اس کو بندہ نہ جانتا ہو تو آپ سب کہہ رہے ہیں کہ بندہ کیا کرے گا؟ اور جو اللہ رسول کی طرف سے دین تشریف لایا ہے، ذرا سوچیں سمجھیں، یہ ایک انسان کی ایجاد ہے، ایک دین، یہ چھوٹی سی مشینری، ایک شعبے کی شاید کوئی ہزارواں حصہ یا 1000ویں شق کہیں گے ہم اس کو، اور دین پورے کا پورا، دین پورے کا پورا، اور پھر وہ ہماری زبان میں نہیں اترا، وہ اترتا ہے عربی زبان میں، اور دنیا میں سب سے فصاحت و بلاغت والی زبان عربی، اور اس پورے اسلام کے شعبے میں مسلمان جتنے بھی اس ادارے سے وابستہ ہوں گے، ان تمام کے دینی جتنے شعبے ہیں، آپ اس بندے کو لا کے کھڑا کر رہے ہیں جو ان شعبوں میں ایک کو بھی نہیں جانتا، تو کیا خیال ہے وہ ان لوگوں کو گمراہ کرے گا یا ان کو راہ راست پہ لے کے چلے گا؟ بدقسمتی سے ہمارے شعبے میں یہ ہو رہا ہے، بدقسمتی سے۔ اصل میں لوگوں نے اس شعبے کو صرف کمائی کا ذریعہ سمجھا ہے، جس وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے، حالانکہ یہ مقدس شعبہ صرف کمائی کے لیے نہیں تھا، یہ تھا اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر، ان کی شریعت، ان کا دین، ان کے دیے ہوئے قانون دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا، یہ منصب اس مقصد کے لیے تھا۔ لیکن ہمارے زمانے میں اس کو صرف پیسے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے لوگوں نے اس کو محدود کر دیا۔ یہی وجہ ہے ہر نتھو خیرہ امام نظر آئے گا، جس کو ذرا برابر بھی شریعت کا علم نہیں آتا ہوگا، وہ ہماری مساجد میں امام ضرور کھڑا ہوگا۔ جس کو ذرا برابر بھی شریعت کا علم نہیں ہوگا، ہماری مساجد کے ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوگا۔ جس کو ذرا برابر ہی قرآن و سنت کا علم نہیں ہوگا، وہ یہاں پر بیٹھ کر جمعے اور مختلف ادوار میں لیکچرز دے رہا ہوگا۔ اے اللہ کے بندے، تجھے خود تو کچھ آتا نہیں، تو ان لوگوں کو تو گمراہ ہی کرے گا جن کو بلا کے تو بیٹھا ہوا، جن کو بلا کے تو۔ مقصود اگر دین حق کی تبلیغ ہے تو وہ تیرے اندر صلاحیت نہیں ہے، سوال ہے نا، اگر دین حق کی تبلیغ ہے تو وہ تیرے اندر صلاحیت ہی، تو پھر تو یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سوائے اس کے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی بھی قبر و آخرت برباد کرے گا اور دوسروں کی بھی۔ اور ایک پیغام جنہوں نے نقاب پڑھوانا ہے ان کے لیے بھی ہے، بچی والوں کے لیے بھی ہے۔ چلو مان لیا حکومت اس چیز پہ غور نہیں کر رہی کہ جس کو ہم رجسٹر جس کے نام پہ ایشو کر رہے ہیں، جس کے نام پہ ہم رجسٹر دے رہے ہیں، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ نکاح کو سمجھتا ہے شرم؟ مان لیا حکومت نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، کم از کم بچی والوں کی یہ ذمہ داری ہے، وہ تو اپنے علاقے میں سمجھتے ہیں نا کہ کون کیا ہے، کون کم از کم نکاح کے لیے۔ یہ ورلڈ لیول پہ میری گفتگو جائے گی بذریعہ انٹرنیٹ، جہاں تک بھی پہنچے اور جب تک پہنچتی رہے۔ تمام بھائیوں سے اپیل ہے، جب نکاح کا معاملہ ہو، خدارا کم از کم مستند عالم دین ضرور تلاش کریں، کم از کم۔ مفتی ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ کم از کم مستند عالم دین ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو نکاح کے لیے بلا کے لے جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ معاملہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بہت ساری غلطیاں ہیں جو ہمارے نکاح پڑھانے والوں کے اندر ہیں، اور کثیر ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک چھوٹی سی بات، پھر میں نکاح کے شرائط کی طرف آتا ہوں۔ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کو غسل دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ ان مسلمانوں سے اپیل ہے، دست بستہ میں عرض کر رہا ہوں، جب تمہیں خود علم نہیں ہے، اور یہ کنفارم ہے انہیں علم نہیں ہے، کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، جو یہ سسٹم چلا آ رہا ہے، میرے ابا جی دیتے تھے تو میں بھی شروع ہو گیا، دادا جی دیتے تھے تو اگلا بھی شروع ہو گیا، ان کو کوئی پتہ نہیں، الا یہ کہ کوئی عالم ہو یا عالم سے سیکھا ہو۔ ان سے بھی اپیل ہے، خدا را میت کے ساتھ ظلم مت کرو، کسی عالم کے پاس جاؤ، میت کو غسل دینے کا اس سے طریقہ سیکھو، اس کے بعد میت کو غسل دیا کرو، اس کے بعد میت کو غسل۔ اور آپ پہ یہ ذمہ داری اسلام رکھتا ہے کہ جس گھر میں وفات ہوئی ہے، اسلام کہتا ہے اس گھر کے بندے ہی غسل دیں،
اس گھر کے، اور ہم تو مرنے کے بعد ہمارا سوال ہی پہلا یہ ہوتا ہے غسل کون دیتا ہے محلے میں، اس کو تلاش کرو۔ خدا را یہ باتیں آپ کے اپنے کرنے والی ہیں، ان کو سیکھیں۔ میرا ایک خیال ہے کہ آپ اگر میں اپنی بات کروں، اگر آپ میت کے غسل کے بارے میں، جس بندے میں صحیح عقل ہو، 15 سے 20 منٹ اگر فقط دے دے تو وہ غسل دینے کے قابل ہو جائے گا، شریعت کے مطابق، شریعت کے۔ اور یہ جو ہماری میتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، آپ کے مردے اس ظلم سے بچ جائیں گے، اس ظلم سے۔ یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کیا کیا ظلم ہوتا ہے، ان قریب انشاءاللہ میں لے آؤں گا۔ نکاح کے صحیح ہونے کے لیے فقہا نے ضمناً اجمالاً مختصراً 8 شرائط کا ذکر کیا ہے۔ پہلی شرط، جس کا نکاح ہو رہا ہے اگر وہ خود ایجاب و قبول کر رہا ہے، تو اس کا عاقل ہونا ضروری ہے، اس کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ مجنون یا ناسمجھ بچہ جس میں عقل نہیں ہے، اس نے نکاح کیا تو شرعن نکاح نہیں ہوتا، شرعن نکاح۔ وہ مسئلہ علیحدہ کھڑا ہے کہ نابالغ بچی یا بچے کا نکاح اس کا باپ کرتا ہے، وہ مسئلہ الگ کھڑا ہے، وہ اس سے مستثنا ہے، وہ اس سے کیا ہے، اس کے شرائط ہی الگ ہیں، اس کے مسائل ہی الگ ہیں۔ دوسری شرط، اس کا بالغ ہونا۔ اگر وہ خود نکاح کر رہا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا، جب تک بالغ نہیں ہوگا اس کا ایجاب و قبول اسلام نہیں مانتا، اس کا ایجاب و قبول اسلام نہیں مانتا۔ یعنی بچی نابالغ ہے، اس نے کہہ دیا مولانا صاحب کو آپ میرا نکاح پڑھا دیں، یا جج صاحب کو کہہ دیا آپ میرا نکاح پڑھا دیں، اس کے ساتھ کر دیں، میری طرف سے اجازت ہے، عدالت میں چلی گئی، تو شرعن اس کا نکاح نہیں ہوگا، شرعن اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ بلکہ عدالت میں جو لڑکیاں بھاگ کے نکاح کرتی ہیں ان میں اکثر نکاح ویسے ہی نہیں ہوتے، بھلے جو ساری شرائط پر پوری ہی کر لی جائیں، تو ایک شرط ہوتی ہے کفو کا ہونا، کفو کا ہونا، جس سے ہو رہا ہے وہ لڑکی والوں کے ہم پلہ ہے، اس میں چند شرائط ہیں۔ اب یہ عدالت کے بہت سارے نکاح جو لڑکیاں بھاگ کے کرتی ہیں، یہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتے، سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ فرض ہے حکومت وقت پر کہ اس نکاح پر باقاعدہ طور پہ اس کو باطل قرار دے حکومت، اور آئین کے اندر باقاعدہ یہ شک ڈالی جائے، قانون ڈالا جائے کہ جب تک لڑکی کا والد اور والدہ، اس کے بہن بھائی، اس کے قریبی رشتہ دار نہیں ہوں گے، اس کا عدالت کے تھرو نکاح نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے حکومت والے آپ کے کتنے خیر خواہ ہیں، اگر اتنی بات یہ اسمبلی سے پاس کر دیں، اتنی بات، تو کتنے گھر جو اجڑ رہے ہیں وہ بچ جائیں گے کہ نہیں بچ جائیں گے؟ آپ سے سوال ہے، یہ جن کو ہم شروع سے اب تک جنہیں ہم ووٹ دیتے آ رہے ہیں، یہ ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں کہ 2 لفظ ان سے آج تک نہیں بل میں پاس ہو سکے کہ یہ کہیں کہ بچی، جب حالات ایسے ہو گئے کہ بچیاں یہ ظلم کرنا شروع ہو گئی ہیں، کتنے، یہ تو اس باپ سے پوچھے نا جس کی بیٹی گھر سے نکل کے عدالت میں جا کے نکاح کرتی ہے، اس باپ سے پوچھیں وہ رشتہ داروں اور محلے میں رہنے کے قابل ہوتا؟ ان کو اتنی توفیق نہیں کہ 2 جملے بل بنا کے اس کو پاس کر دیں کہ عدالت میں بغیر والدین کے آئے ہوئے، بغیر اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اور ان کی باقاعدہ نادرہ کے تھرو تصدیق ہونی چاہیے، ایسے نہیں جو مرضی والدین بن کے آ جائیں، اس وقت تک اس کا نکاح عدالت نہیں پڑھا سکتی۔ اگر یہ 2 جملے پاس کر دیں، آپ بتائیں کتنے گھروں کی عزتیں بحال ہو جائیں گی۔ جب پتہ ہوگا لڑکی لڑکے کو کہ آگے نکاح ہی نہیں ہونا، وہ نکلیں گے۔ ان کو حکومت باقاعدہ سپورٹ کرتی ہے، جب سپورٹ کر رہی ہے تو گویا ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی کے شکار ہونے میں مدد مل رہی ہے کہ تم یہ قدم اٹھاؤ، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور پھر باقاعدہ جج صاحب اس لڑکی کی باقاعدہ اگر وہ کہہ دے مجھے خطرہ ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام بھی کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اسلامی ملک میں یہ حالت ہے، والدین کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ عاقل ہونا اور بالغ ہونا، عاقل ہونا اور نہ سمجھ بچے نے، مجنون نے
اسی طرح نابالغ نے اگر کہیں نکاح کیا بغیر اپنے والدین کے جو اس کے ولی وارث ہیں تو اس کا نکاح ہوتا نہیں ہوتا اس کا نکاح. نمبر 3 گواہ ہونا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بشہود او کما قال النبی علیہ السلام. آپ نے فرمایا نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا. نکاح بغیر گواہوں کے نہیں ہوتا. یعنی ایجاب و قبول. گواہ کب ضرورت ہے؟ ایجاب و قبول کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ایجاب و قبول کے وقت گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ایجاب وہ ہے لڑکی یا لڑکا جس سے پہلے جا کے پوچھیں گے, اجازت لیں گے نکاح کی تو اس کو ایجاب کہیں گے, اور جو بعد میں اس کو قبول کر لے گا ان کلمات کو تو اس کو کیا کہیں گے؟ قبول کہیں گے. اب کیسے گواہ ہوں اور کتنے ہوں؟ مرد ہیں تو 2, مرد ہیں تو, اور ان کا مسلمان ہونا نکاح کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے, کیونکہ نکاح جو مسلمان کا ہو رہا ہے, نکاح جو, تو گواہوں کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے ورنہ نکاح نہیں ہوگا. اس شک کو ذرا غور سے دیکھیں, میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا, بس آپ کو امید سمجھ آ رہی ہوگی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. مسلمان کے نکاح میں گواہ بھی سمجھ آئیے آپ کو. مسلم کا نکاح ہے, مسلم کے ساتھ ہے, تو جو شرط ہے بیچ میں وہ ہے گواہ. تو گواہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ مسلمان ہی گواہ ہو تو نکاح ہوتا ہے. یہ ذہن میں رہے. اب اگر غیر مسلم, خواہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہی ہو, ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہو, کسی چیز کا کوئی ایسی گستاخی کی ہو جس کی وجہ سے اسلام نے اس پہ کفر کا فتویٰ دیا ہو, تو ایسا شخص اگر گواہوں میں شامل ہے تو نکاح نہیں ہوگا. آپ کو سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. اب گواہ مسلمان ہو, گواہ مسلمان ہو, پھر گواہ کا عاقل ہونا بھی ضروری ہے, عقل مند بھی ہو. گواہ کا بالغ ہونا بھی ضروری ہے, وہ بالغ بھی ہو, وہ, اور دونوں نے بیک وقت وہ نکاح کے کلمات سنے ہوں. یہ بھی ایک شرط ہے, گواہ ہونے میں یہ شرط ہے, دونوں نے بیک وقت. مثلا میں مثال دے کے سن, زینب اور خالد نامی شخص کا ہم نکاح کر رہے ہیں, مثال دے رہا ہوں, ظاہر ہے کوئی بھی میں نام لوں گا تو مسلمان کا نام ہی لینا نا, ممکن ہے کسی کے گھر میں ایسے افراد ہوں, تو میں صرف مثال دے رہا ہوں. زینب اور خالد نامی شخص کا کیا ہو رہا ہے؟ نکاح ہو رہا ہے. اب نکاح پڑھانے والے نے جب نکاح پڑھا رہا تھا, جس وقت نکاح, اس وقت ایک گواہ موقع پہ ہے, اسلم نامی شخص ایک گواہ ہے, احمد نامی شخص دوسرا گواہ. اسلم وہاں پہ کھڑا ہے جو گواہ, احمد نہیں ہے. احمد ہم نے اس کے سامنے نکاح پڑھا دیا, اسلم نے سن لیا, اور بعد میں اگر کوئی علم ہوا تو اس کے ذہن میں آیا تو احمد تو تھا ہی نہیں, چلو آ گیا ہے, وہ ادھر گیا تھا کھانے کو چیک کرنے بھی کتنی دیر, آ گیا ہے وہ. اب احمد کو بھی وہی کلمات سنا دیے, اسلم چلا گیا. دونوں نے سنے ہیں لیکن بیک وقت نہیں سنے, لہذا نکاح نہیں ہوگا. قرآن و حدیث کی روشنی میں نکاح نہیں ہوگا. ظاہر ہے یہ شریعت کا مسئلہ ہے, شریعت کی وجہ سے ہی وہ عورت مسلمان مرد کے لیے ایک مخصوص طریقے کے ساتھ مخصوص حدود میں رہتے ہوئے حلال ہوتی ہے, پورا جسم نہیں حلال ہوتا. مخصوص طریقے سے مخصوص حدود میں رہتے ہوئے اس کے مخصوص اعضاء ہی حلال ہوتے ہیں. سر سے لے کر پاؤں تک اس کو حلال سمجھنے والا خطا پر ہے. جہاں چاہے میں منہ ماروں میری بیوی ہے, اسلام میں ایسی بات نہیں ہے. اسلام میں ایسی بات مخصوص طریقے سے مخصوص اعضاؤں کو صرف حلال کیا. تو اب اسلام ہی کا حکم ہے نا, میری بات نہیں ہو رہی. اگر کوئی کہے جی اتنی باریکیاں, میں جب اپنے گھر سے بات کروں تو آپ نہ مانیں, اگر بات ہو رسول اللہ کی شریعت کی تو پھر مسلمان کو ماننی ہی پڑے گی.
پھر مسلمان کو ماننی ہی پڑے گی. اور یہ تمام کے لیے ایک جیسا یہ شرعی مسئلہ ہے. اگر میرا بھی نکاح ہے تو اس کے لیے بھی شرائط یہی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ صرف سامعین کے لیے ہے. میرے لیے بھی اسلام کی روشنی میں یہی شرائط لحاظ رکھیں گے تو نکاح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اب اندازہ لگا، دو مرد بیک وقت سنیں، دو مرد اور دونوں مسلمان بھی ہوں، عقل مند بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، بالغ بھی ہوں. اب یہاں پہ ایک جملہ بولوں جو خطائیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک چھوٹی سی. یہ جو بیوٹی پارلر کی لعنت آئی ہے مسلمانوں میں، اس کو لعنت ہی کہیں گے اور کیا کہیں گے. ایک مسلمان عورت ایک مسلمان عورت کے سامنے اپنے ستر کو ننگا کر رہی ہے، یہ اسلام؟ پھر پلکیں آبرو بریک کروا رہی ہے جس پہ رسول اللہ نے لعنت بھیجی ہے، یہ اسلام؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں میری باتوں کو. پھر اپنے ناخن تھوڑے سے بڑھ جائیں تو رسول اللہ نفرت فرماتے ہیں، اور یہاں جانوروں جیسے ناخن بازار سے خرید کے باقاعدہ لگائے جاتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اب اگر مختلف انداز سے لگاتے ہیں، بسا اوقات ایلفی سے بھی لگاتے ہیں. میں ایک جگہ نکاح پڑھانے گیا تو اس نے دستخط نہیں کرنے تھے تو انگوٹھا لگانا تھا. آگے حیوانات کے اس کو چڑھے ہوئے تھے ناخن، اب انگوٹھا لگے ہی نہ. ظاہر وہ جو 1.5-2 انچ آگے وہ سسٹم کھڑا تھا، انگوٹھا لگتا ہی نہیں تھا. اب وہ گھر والا کہ جی کیا کرنا؟ میں نے کہا انگوٹھا یا دستخط، اس کے سوا تو میں مجبور ہوں. ظاہر ہے میں جو رجسٹر جو آخر کسی کے نام پہ نکلا ہے، ہم نے کل کو جواب بھی تو دینا ہے. کل کو مسئلہ کھڑا ہو جائے لڑکی کے یہاں پہ جناب دستخط ہی نہیں ہے، نکاح پڑھانے والا ادھر ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں کیس ہو جائے گا. میں نے کہا کریں. کہہ رہے ہیں جی یہ تو اترتے نہیں. میں نے کہا یہ آپ کی سمجھداری ہوگی، میں تو اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ جو ہندو کی رسم آپ نے اپنا رکھی ہے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں تو تبھی نکاح پڑھاؤں گا جب یہ دستخط یا انگوٹھا لگائے گی. میں نے کہا اتارو. اب وہ کہنے لگے ایلفی سے فٹ کی ہیں، کیسے اتریں گے؟ جو میں جملہ بتانے چلا ہوں، معذرت سے اپیل ہے، بیوٹی پارلر کی لعنت موضوع نہیں میرا، لیکن ضمناً بات آ گئی. آپ سے سوال ہے، جب انہوں نے اس کو جوڑ دیا بغیر ضرورت کے، اول تو پیوند لگانا شرن لعنت کا موجب ہے. یہ ناخنوں کو پیوند لگایا گیا لعنت کا موجب ہے، جبکہ کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے، جبکہ کوئی خاص ضرورت بھی. اور اس چیز سے پیوند کاری ہو رہی ہے کہ وہ ناخن اپنا بھی بڑھ جائے تو رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، باقاعدہ حدیث مبارکہ، باقاعدہ حدیث مبارکہ. دور سے ایک شخص چلا آیا، سرکار میرے اوپر کرم فرمائیں گے. سرکار نے رخ انور ہی پھیر دی. دل ہی دل میں سوچ رہا ہے الاحکام القرآن للجساس، پہلی جلد میں قرآن کی 500 آیات جو فقہی موضوع پہ اللہ نے نازل فرمائی ہیں، ان کی جو تفاسیر ہیں ان میں سے الاحکام القرآن للجساس کی پہلی جلد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. علامہ جساس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اتنی دور سے آئے کوئی کرم بھی نہیں ہو رہا، سرکار کوئی توجہ ہی. میرے آقا تو دلوں کے حالات سے واقف کار تھے، ہیں، رہیں گے. میرے آقا نے فوراً لیکچر کا رخ پھیرا. میرے آقا فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں، بڑے ناخن رکھ کے آ جاتے ہیں، پھر دل ہی دل میں کہتے ہیں سرکار کرم نہیں فرما رہے، سرکار کرم نہیں فرما رہے. فرمایا ہم کیسے کرم کریں جب ناخن ہی بڑھائے ہوئے ہیں؟ سوال ہے آپ سے کتنے بڑے ہوئے ہوں گے؟ جو ہم خرید کے لگاتے ہیں وہ اصل مسئلہ اور ہے. بیوی کی رخصتی ہو گئی، لگ گئے، کوئی نماز کا ٹائم آئے گا راستے میں نہیں آئے گا، وہ اتارے گی نا. وہ یہ کیا ہے، اس نے جو 15-20 ہزار اور لگایا ہوا ہے، وضو کرتی ہے وہ سارا ضائع ہوتا ہے. لعنت ہے بیوٹی پارلر کے نہیں ہے. اگرچہ ہم پیسوں سے اس لعنت کو خرید رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، ہم ہی خریدتے ہیں نا، مسلمانوں کے اندر ہی مسلمانوں نے بنایا ہوا نا. اب نمازیں برباد ہوئی، کیسے وضو کرے جس نے 10,000 اپنے میک اپ پہ لگا رکھا ہو؟ پھر لامحالہ غسل بھی فرض ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ شوہر و بیوی کے جب حقوق ادا ہوں گے.
اگلے دن اس نے تو غسل کر لیا، کسی مفتی سے پوچھا اس حالت میں تیرا غسل ہوگا؟ لعنت ہے بیوٹی پارلر کے نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا جملہ بولا ہے، اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اس پہ ہم پورا لیکچر لے آئیں گے۔ بیوٹی پارلر لعنت ہے، بیوٹی پارلر لعنت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں مسلمان کس راستے پہ چل رہا۔ اب وہ وہاں سجنے بیٹھی ہے، گھر والے کہتے ہیں پڑھا دو نکاح۔ یہ ہوا ہے؟ پڑھا دو نکاح۔ ہم جو کہہ رہے ہیں معذرت سے اپیل ہے، آپ کا نکاح کرنا ہے ہم، آپ جو ہوگا نا مولوی وہ پڑھا دے گا۔ باپ نے اجازت دے دی ٹھیک ہے، حالانکہ ایجاب تو پایا ہی نہیں گیا جو نکاح کے اہم رکن پچھلے جمعے پہ ہوتا ہے، دو، ایجاب و قبول۔ ایجاب تو پایا ہی نہیں گیا، اکیلا قبول کیا کرے گا؟ اور قبول تو تب ہوگا جب ایجاب ہوگا، پہلے کی اجازت ہوگی تو دوسری طرف سے قبول ہوگا۔ یہ دلہا سے جو پڑھانے گئے یہ صرف ایجاب ہوا ہے، قبول ابھی کھڑا ہے۔ اب لڑکی کے بعد دوبارہ جانا پڑے گا، مولوی نے کب جانا ہے؟ اور ہوگا عالم، وہ پتہ کیا کہے گا؟ بھائی صاحب اس طرح نکاح نہیں ہوتا، جیسے آپ پڑھوانا چاہتے ہیں اس طرح نکاح نہیں ہوتا۔ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، آپ لوگوں کی کیا کہانیاں سنتے ہیں؟ آپ کے محلے کی بات کر رہا ہوں، مانا والا کی۔ بندہ آیا کہتے بڑی مجبوری ہے نکاح پڑھا دیں۔ میں نے کہا وہ کیسی مجبوری ہے؟ نکاح کے لیے تو یہ جملے بولے نہیں جاتے۔ کہتے مسئلہ یہ ہے کہ بچی ابھی عدت میں ہے۔ اس نے جب کہا نا بڑی مجبوری، مجھے سمجھ آئی کوئی نہ کوئی رولا ضرور ہے، ورنہ جب نکاح کا کوئی کہنے آتا ہے ایسے جملے کوئی بولتا؟ اتنا کہتے فلاں طریقوں بچی کا نکاح ہے، ایسا ہی ہوتا۔ کہتے بڑی مجبوری ہے، بڑی مجبوری ہے نکاح پڑھانا۔ میں نے کہا مجبوری تو بتائیں ذرا آپ، وہ جملے نہ بولتا تو مجھے علم ہی نہ ہوتا۔ کہہ رہا بچی ہے اصل میں عدت کے اندر، بچی ہے اصل میں، بس ہمیں کوئی مجبوری ہے آپ نکاح پڑھا دیں۔ میں نے کہا قرآن کی روشنی میں یہ نکاح نہیں ہوتا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اللہ کا قرآن، نہیں نکاح ہوتا۔ اب جملے سننا، آپ کہیں گے ایسے بھی کوئی کرتا ہوگا کہ پڑھا دیں بچی وہاں بیٹھی ہے۔ میں اس سے بھی اگلی مثال دے رہا ہوں جو میرے ساتھ بیت چکی ہے، آپ کے محلے کی بات، کوئی انگلینڈ کی بات نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا اس طرح نکاح نہیں ہوتا، جملے سننا۔ حضرت آپ کو کیا ہے، آپ نے تو پڑھانا ہے پڑھا دیں۔ میں نے کہا گناہ تو میرے سارے ہی ہوگا نا، گناہ تو۔ اگلے جملے بھی سننا ہے، حالانکہ مجھے 10واں سال ہے، میرا سارا نظام آپ سب کے سامنے ہے۔ جس نے 10 سالوں میں کبھی آپ کے انتظامیہ سے ایک 4 آنے کی ڈیمانڈ نہ کی ہو، وہ آپ کے جھوٹے نکاح پڑھانے پہ پیسے لے کے پڑھا دے گا۔ کوئی شرم و حیا ہونی چاہیے، شرم و حیا ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کتنے پیسے لینے؟ میں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، اب اور کوئی جملہ میرے پاس نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہی ظلم ہوا جس کا خدشہ تھا۔ آپ کے معنی والے کے ایک امام نے اس کو بتایا گیا ایسی حالت، اس نے کہا 5000 روپے لگیں گے۔ اس نے جا کے عدت میں نکاح پڑھایا، بچی کا باپ دوبارہ میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے کیا ہوا اگر آپ نہیں گئے، نکاح ہو نہیں گیا؟ پھر میں نے بھی ایک سخت جملہ بولا، میں نے کہا مبارک ہو، ساری زندگی تیری بیٹی کے ساتھ زنا ہوتا رہے گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ، میں نے گھر سے فتویٰ نہیں دیا۔ آیا تھا مجھے بے عزت کرنا، منہ لٹکا کے وہ گیا، آج تک میرے سامنے نہیں آیا دوبارہ۔ وہ مسلمان ہے جو جان بوجھ کے قرآن کو توڑ رہا ہے۔ پتہ تھا تو کہہ رہا ہے نا عدت میں مجبوری ہے پڑھا دیں۔ پھر میں نے قرآن پڑھ کے سمجھایا کہ بھائی اللہ فرما رہا ہے عدت میں نکاح، عدت میں تو منگنی کرنا بھی حرام ہے یار، نکاح تو دور کی بات۔ جب یہ حالت ہو تو پھر بیوٹی پارلر میں بیٹھے ہوئے والد کی طرف سے نکاح پڑھانا تو کوئی معنی نہیں رکھتا نا۔ اب عالم ہونا ضروری ہے، وہ کہے گا بھائی اس طرح نکاح نہیں ہوتا۔ گواہ ہوں، لڑکی سے جب پوچھا جائے باقاعدہ، پوچھنے کون جائے گا؟ جس نے نکاح لڑکے سے پڑھانا ہے وہی لڑکی سے پوچھنے جائے گا۔ اگر کوئی اور گیا تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہ ظلم بھی ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس کو نکاح فضولی کا لقب دیتے ہیں، اس کا نام رکھتے ہیں فقہاء اسلام۔ اس میں پھر بہت ساری شرائط ہیں۔ اگر لڑکی اور لڑکے کے آپس میں ملنے سے پہلے کوئی ذرا برابر بھی لڑکی سے ایسی بات، ایسا اشارہ ہوا جس سے وہ اس کو ناپسند سمجھتی ہو تو نکاح فوراً ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے یہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں،
یہ ساری غلطیاں ہوتی ہیں. صرف عورتیں ہوں گواہ، بھلے 1000 عورت بھی بیٹھی ہو، نکاح نہیں ہوگا. کم از کم اگر مرد 2 نہیں ہیں پھر 1 مرد اور 2 عورتیں لازمی چاہیے. اکیلی عورتوں کی گواہی سے بھلے 1,00,000 عورت گواہ بن جائے، کسی کا نکاح درست ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ہر اعتبار سے وہ بیدار ہوں، ہر اعتبار سے وہ دیکھ رہے ہوں، سن رہے ہوں کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، بیک وقت دونوں نکاح، دونوں گواہ اکٹھے سن رہے ہوں تو پھر نکاح ہوتا ہے، پھر نکاح ہوتا ہے. اور نکاح کا وکیل کون بنے گا؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یعنی لڑکی سے پوچھ کے کون آئے گا، اس کو کہتے ہیں فوقا نکاح کا وکیل. کون پوچھ کے آئے گا ذرا آپ ہی بتا دیں. جس نے آگے لڑکے کے ساتھ نکاح پڑھانا ہے. مسئلہ آپ کو بتا دوں، لڑکی سے وہی پوچھ کے آئے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے جس نے آگے لڑکے کے ساتھ نکاح کو پڑھانا ہے. اس میں ناراضگی کوئی نہیں ہونی چاہیے نکاح خان کی. اگر باپ پڑھانا چاہتے اس کو الٹا طریقہ سمجھا دے، بھائی یوں کریں تو نکاح ہو جائے گا. ناراضگی کیا؟ آپ پڑھانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. بہت ہی جملے ہم بتا دیتے ہیں، لڑکی سے پوچھ کے، لڑکے سے پوچھے، ہم بیٹھے کہیں غلطی ہوگی سمجھا بھی دیں گے. آپ خود پڑھائیں، خطبے کا مسئلہ وہ ہم پڑھ دیں گے. خطبہ نہ بھی ہو تو نکاح ہو جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. خطبہ ایک مستحب نفلی کام ہے نکاح کے اندر. خطبہ نہ بھی پڑھا جائے کسی مجبوری کی وجہ سے تو شرعن نکاح، لیکن بہتر ہے پڑھا جائے. لوگوں میں علم نہیں ہے، باہر جا کے فتنہ کھڑا ہوگا، عجیب نکاح دیکھا یار اس میں خطبہ کسی نے نہیں پڑھا. پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی مجبوری ایسی ہو جاتی ہے تو شرعن نکاح ہو جائے گا. شرعن نکاح، جبکہ باقی شریعت. تو کون لڑکی سے پوچھنے جائے گا؟ بلند آواز سے. جس نے لڑکے سے، وہی لڑکی سے پوچھ کے آئے گا. جس نے لڑکے سے نکاح پڑھانا ہے لڑکی سے وہی. اگلی شرط ہے جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ معین ہو جائے، ممتاز ہو جائے، پتہ چلے گواہوں کو کہ کس کے ساتھ نکاح پڑھا گیا. لڑکی اور لڑکا دونوں، اس کا نام لیا جائے، لڑکی کا، لڑکے کا. جب لڑکی کے پاس جائیں گے تو لڑکے کا نام لیں گے، فلاں لڑکا ہے اس کا یہ نام ہے، اس کے والد کا یہ نام ہے، اور فلاں علاقے کا وہ رہائشی. کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے ہم آپ کا نکاح پڑھا دیں اس کے ساتھ؟ جب کہیں گے نا فلاں بن فلاں فلاں علاقے کا رہائش، تو اسلام کی روشنی میں وہ لڑکا معین ہو گیا. وہ لڑکا معین یوں نہیں کہہ سکتے فلاں کے بیٹے کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اجازت ہے، اب تعین نہیں پائی جاتی. اب فلاں کے 3 بیٹے کھڑے ہیں، فلاں کے کتنے بیٹے کھڑے ہیں؟ 3 بیٹے کھڑے ہیں. اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا. تعین یہ شرط ہے. لڑکی کے پاس جائیں تو اس کو پتہ چلے کہ کس بندے کے ساتھ میرا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں. اور جب لڑکے سے نکاح پڑھایا جا رہا ہو تو اس کو بھی پتہ چلے، گواہوں کو پتہ چلے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ کس کی. مثلا زینب جو بیٹی ہے خالد کی، مانا والا فیصلہ آباد کی رہائشی ہیں، ان کے ساتھ میں آپ کا نکاح کر رہا ہوں، اسلام کی روشنی میں معین ہو گئی. اتنے تک لکھا اگر باپ سے معین نہ ہو، پتہ نہ چل رہا ہو تو پھر دادے کا ذکر بھی کیا جائے گا. نام کی دنیا میں، نام کی دنیا میں ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے، اسلم کی بیٹی سے آپ کا نکاح کیا، آپ نے قبول کی ہے. اسلم کی تو ہے 3 بیٹی ہیں، اب اسلام کہتے ہیں معین، تو آپ نے کس کو معین کیا؟ کسی کو نہیں کیا. شریعت میں نکاح ہی نہیں ہوا، بات ہی ختم ہوگی. اب جس کو بھی بھیجیں گے بغیر نکاح کے ہی جائے گی. تعین شرط ہے. اس کا طریقہ جو اسلام نے دیا، جن دونوں کا نکاح ہو رہا ہے ان کا نام، ان کے والد صاحب کا، اور جس علاقے کے رہائشی ہیں. اس کو لڑکی کے پاس گئے تو وہ بھی سنیں، گواہ بھی سنیں، اور لڑکا بھی سنیں. یہ تعین نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. ہاں اگر یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا آمنے سامنے بیٹھے
اب اشارہ ہی کافی ہے تعین کے لیے کہ اس لڑکی کا اس لڑکے سے نکاح پڑھا رہے ہیں. اب نام نہ بھی لیں تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں جتنے نکاح ہوتے ہیں وہ ایسی حالت نہیں ہوتی، بلکہ لڑکی کہیں اور ہوتی ہے اور لڑکا کسی اور جگہ ہوتا ہے. جب اور جگہ ہے تو پھر نام کے بغیر نکاح صحیح. اسی لیے اکثر ہم یہ رونا روتے ہیں والدین کے سامنے، بھائی نام وہی بتانا جو صحیح ہو. اب وہ تو کر رہے تھے نسیم کنول کا نکاح، ہمیں کہہ دیا انہوں نے، فرض کر رہا ہوں زینب کنول فرض کر رہا ہوں، اب نسیم کا نکاح نہیں ہوا، اب زینب کا ہوا اگر اجازت ہے تو، ورنہ نکاح ہی نہیں ہوا. اور انہوں نے تو نسیم کو ہی بھیج دینا، ان کے ذہن میں جو نسیم ہی ہے دلہن. تو خدا را اس کا نام جو صحیح نام ہے، اس کے والد صاحب کا نام جو صحیح نام ہے، یہ بتانا ضروری ہے. ہمارے یہاں کیا اتنے سارا مجمع بیٹھا ہے، بچی کا یہاں سٹیج پہ نام لیں گے. جب اسلام کا حکم ہے تو اس میں کون سی کوئی پیچھے کوئی بات رہ گئی ہے؟ اب گناہ نہیں ہے، ان کو گناہ نظر آ رہا. جب وہ بازاروں میں ننگی گھومتی ہیں جہاں گناہ ہے ان کو گناہ نظر نہیں آتا. یہ معاشرے کے لوگ بھی عجیب لوگ ہیں، جو ہیں، سارے تو نہیں ہیں، جو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جنازہ ہوگا، فلاں بندہ اس کو ہاتھ نہ لگا. کیوں نہ لگا؟ اسلام نے روکا. عورت کا جنازہ تو پھر کیا ہوگا؟ شوہر نہ ہاتھ لگا. یہ کون سے اسلام میں آیا؟ اور بھائی عورت کا جنازہ، ساری زندگی جب پردہ فرض تھا تو عورت نے کتنا پردہ کیا تھا. اب شریعت نہیں ہے تو تمہیں شریعت یاد آئی ہوئی ہے. صرف قبر میں اتارنے کے لیے محارم درکار. جب قبر میں اس کے جسم کو جب ہاتھ لگے گا اب محرم ضروری ہے. محرم آگے پیچھے تو کوئی بھی اس کے چار پائی کو کندھا دے سکتا ہے. اور یہاں ظلم کیا ہوتا ہے، شوہر نہ اس کی شکل دیکھ سکتا ہے مرنے کا بیوی کی، نہ اس بیچاری کے جناب والا جنازے کو کندھا دے سکتا ہے. یہ لا علمی والی بات ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات ہے؟ جہاں اسلام جیسے رکھتا ہے ویسے رہنے کو بندہ اگر مان کے چلے تو پھر ہوتا ہے پورا مسلمان. پھر ہوتا ہے یہاں پہ نام لیا جائے گا، ورنہ نکاح نہیں ہوگا. ورنہ نکاح دلہا کے کان میں نام لینے سے گواہوں کو کیسے علم ہوگا؟ یہ بھی رسمیں ہیں، گواہوں کو کیسے علم ہوگا؟ خدا را دین سیکھو، خدا را اسلام سیکھو، شریعت سیکھو کہ ہماری شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے، کس معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے، کس معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے. اگر اس طرح نہیں تو اس طرح کیا ہو جائے گا؟ اس کو سیکھو. اس سے بندے کا اللہ کی بارگاہ میں رتبہ اور مقامات بلند ہوتے ہیں اگر وہ اس کے مطابق عمل کرے گا. تو پھر وہی بات ہے ایجاب و قبول کا ایک ہی مجلس میں ہونا، ایجاب و قبول کا ایک ہی جگہ ہونا. اب آپ کے ذہنوں میں سوال اٹھے گا لڑکی تو وہاں ہوتی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے لڑکی سے پوچھنے جاتے ہیں. جب لڑکی ہو یا لڑکی کا وکیل ہو تو پھر بات ایک ہی ہو جاتی ہے. اب لڑکی اگرچہ دلہا کے پاس نہیں ہوتی لیکن جو اس سے پوچھ کے آیا ہوتا وہ تو دلہا کے پاس بیٹھا ہوتا کہ نہیں بیٹھا ہوتا. اگر وہ وہاں پہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہو. دونوں کا ایک ہی جگہ ہونا یہ نکاح کی شرائط میں سے شرط ہے. نکاح کی شرائط میں سے ایک لازمی شرط ہے. اب لڑکی ہوتی ہے گھر میں، لڑکا ہوتا ہے ادھر جہاں مرد بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر اس شرط کو پورا کرنے کے لیے وہ جس نے مرد سے لڑکے سے نکاح پڑھانا ہوتا ہے وہی پھر اسے پوچھنے جاتا ہے. اب آپ کو سمجھ آئیے کہ اس کا جانا کیوں ضروری ہے. اگر یہ ہوگا ہی نہیں تو نکاح ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں کا ایک ہی مجلس میں ہونا شرط ہے. اب لڑکی کو تو ہم لا نہیں سکتے اپنے معاشرے کے اعتبار سے، تو اب اس کا ہم وکیل بنا کے اس کو لے آتے ہیں کہ جہاں لڑکا بیٹھا ہے وہاں وہ بندہ آتا ہے جو لڑکی سے پوچھ کے آیا ہوتا ہے. پھر وہی آگے نکاح پڑھا دے تو بس ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا. بس ٹھیک ہے نکاح ہو جائے گا. لڑکی بالغہ ہونی چاہیے، لڑکی بالغہ ہونی چاہیے. اور پھر لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے، اس کے باپ کے کہنے پہ نہیں. لڑکی خود کہے میں نے آپ کو اجازت دی میرا نکاح پڑھا دے تب نکاح ہوگا. باپ لاکھ مرتبہ کہہ دے بیٹی نے نہیں کہا تو نکاح نہیں ہوگا. جب لڑکی بالغ ہے، جب لڑکی بالغ ہے. اور نکاح کسی مستقبل کے
सीगे के साथ ना पढ़ाया जाए, आइंदा के साथ, मुस्तकबिल में आपके साथ फलां का निकाह करूंगा, क्या आपने कबूल किया? यह भी शर्त है। माजी का सीगा या कम से कम हाल का सीगा हो, मैंने आपका फलानी बिन्त फलां से निकाह किया, आपने कबूल किया, वो भी माजी से कहे हाँ मैंने कबूल किया, ये ना कहे कबूल करूंगा। इस तरह कहता कोई नहीं है, लेकिन एक शर्त है, उसके समझाने के लिए आपका मसला पेश कर रहा हूं। तो ये भी निकाह के सही होने के लिए शराइत में से एक शर्त है। 8वीं और आखिरी शर्त, निकाह की इजाफत जो है वो कुल की तरफ होनी चाहिए, यानी उसका पूरा नाम लिया जाए, उसका पूरा, किसी सर फिरे ने उसके सिर्फ सर की तरफ निस्बत करते हुए निकाह पढ़ाया तो निकाह नहीं होगा। फलां के सर के साथ तेरा निकाह किया, फलां के बाजू के साथ तेरा निकाह किया, फलां से फलां उज़्व के साथ तेरा निकाह किया, बल्कि यूं कहें ज़ैनब जो खालिद की बेटी है उसके साथ तेरा निकाह किया, पूरे जिस्म की तरफ निस्बत, पूरे, इसको फ़ौक़हा कहते हैं कुल जिस्म की तरफ निस्बत हो गई, कुल जिस्म की तरफ निस्बत हो गई। जो मेन चीजें थी मैं फिर आपको हाईलाइट कर दूं निकाह के अंदर। पहली मेन चीज यह है, लड़की बालिग है तो उसका राजी होना, उसका वालिदैन की रजा के साथ साथ लड़की का राजी होना भी निकाह के लिए जरूरी है। दूसरी जो मेन चीज है, लड़की से वही बंदा पूछने जाएगा जिसने लड़के से निकाह, आप ये जुमला बोलेंगे, लड़की से कौन पूछने जाएगा, वरना निकाह नहीं होगा। और लड़की से पूरे तरीके से इजाब करवाया जाए, उसको बताया जाए फलां लड़का है, फलां का बेटा है, फलां जगह का रिहायशी है, उसके साथ आपका निकाह करना चाहता हूं, क्या आपकी तरफ से मुझे इजाजत है आपका निकाह पढ़ा दूं जाके? ये कलिमात कहने होंगे। रजिस्टर ले गए जी, हमने तो दस्तखत करवा लिए हैं, पढ़ा दो जी। बाप दस्तखत करा के आए, इमाम साहब ने निकाह पढ़ा दिए, आप बताएं मसाइल सुनने के बाद ये निकाह सही है? ऐसा होता है? लड़की से पूछा ही नहीं गया, आगे निकाह हो गया, तो वो कैसे हो गया? इजाब व कबूल निकाह के अहम रुकन है, अहम, जैसे नमाज के लिए किबला को मुंह होना, अब मुंह ही ना हो तो बंदे की नमाज होगी किबला की तरफ अगर मुंह ना हो, ऐसे ही अगर लड़की से पूछा ही नहीं गया तो निकाह कैसे हो गया? बाप कहता है मैंने जो कह दिया, मैंने पहले भी अपील की, बाप से शरन निकाह नहीं हो सकता, क्योंकि मर्द का मर्द से निकाह ही नहीं होता कि हम आपके साथ पढ़ा दें। यहां तो उसकी इजाजत जरूरी है जिसके साथ निकाह करना है, जिसके साथ निकाह करना है। फिर तीसरा अहम मसला, जो लड़की से पूछ कर आ रहा है लड़के से भी, और गवाहों का मुसलमान होना भी, अगर गवाह मुसलमान ना हुए तो निकाह नहीं होगा। दो मर्द गवाह मुसलमान होने जरूरी है, और दोनों का बैक वक्त निकाह के कलिमात सुनना जरूरी है, निकाह के कलिमात सुनना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुबारक को सीख कर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी करीम अलैहि सलातु व तस्लीम।